نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، محبوب فرمانے لگے خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے سیکھے۔ بہترین کون ہے؟ پہلا نمبر کس کا ہے؟ پہلا سیکھنے والے کا، پہلا سبحان اللہ۔ کیسی شاندار بات کی، کیسی شاندار! یعنی کبھی ہم حضور کے جملوں کی ترتیب بنائیں نا تو ایک ایک حرف جو ہے وہ پوری پوری تازگی دیتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین بندہ تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بہترین وہ ہے جو پہلے قرآن 5% لوگوں کو قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا ہے، باقی کیا کرتے؟ بڑے بیزی رہتے ہیں، بڑے مصروف ہیں۔ 5% لوگ صحیح۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے کبھی پٹواری کے پاس جانے کا موقع ملتا تھا نا تو وہ ایک بڑا سا نا کپڑا بچھاتا تھا، اس پہ نقشہ بنایا ہوتا تھا۔ اب کمپیوٹر آ گیا ہے۔ کبھی ہم جاتے تھے نا بینک میں، تو پرانے بینک جو سرکاری تھے تو وہ جو اوپر سے رجسٹر اتارتے تھے نا، اللہ خیر کرے، تو وہ رجسٹر جب وہ نیچے اترتا تھا تو دل کرتا تھا اب کوئی رومال بھی دے یہ منہ پہ رکھنے کے لیے، اتنی گرد ہوتی تھی پرانے رجسٹر۔ پھر دفتروں میں کمپیوٹر آئے، میرا خیال ہے لوگوں نے ریزائن کر دیے کہ ہم سے سیکھے نہیں جاتے، ہم نے نہیں نوکریاں کرنی۔ ایسے ہی ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کمپیوٹر سیکھا ہے، ٹریننگ لی ہے۔ جس آدمی کی عمر 60 سال ہو گئی تھی اس نے بھی جا کے جسے سیکھا ہے یہ کیسے چلانا ہے، سیکھا ہے کہ نہیں؟ اگر 70,000 کی نوکری کے لیے یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے سرکاری اسکولز کا یہ نظام تھا کہ 6ٹھی کلاس میں انگریزی پڑھائی جاتی تھی، تو میٹرک PTC ٹیچر اکثر انگریزی پڑھنا پڑھانا نہیں جانتے تھے۔ جب گورنمنٹ کے کان میں کسی نے بتایا نا کہ پہلی کلاس سے انگریزی لگانی ہے، تو جن ٹیچروں کو نوکری کرتے 26 سال بیت گئے تھے انہوں نے بھی جا کے انگریزی سیکھی ہے، اسپیشل ٹریننگ لی ہے۔ کسی نے کہا تو نہیں کہ اب میں 70 سال کی عمر میں انگریزی سیکھوں، میری زبان موٹی ہو گئی ہے جی، مہربانی کریں ریزائن لے لیں، میں 40,000 کی نوکری کے لیے انگریزی نہیں سیکھ سکتا۔ کہا ہے کسی نے؟ کیوں؟ کہنا چاہیے تھا نا۔ یعنی کمپیوٹر بھی سیکھ لیے، انگریزی بھی سیکھ لی، اور جس سے میں نے کہا قرآن پاک سیکھ لو کہتا ہے بوڑھا ہو گیا میری زبان موٹی ہو گئی ہے۔ یہ بہانہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا، بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، نہیں چلے گا۔ یار دکھ کی بات نہیں کہ انگریز کی لکھی کتاب تجھے صحیح پڑھنی آتی ہے اور رب کا کلام صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا۔ میں مخالف نہیں ہوں انگریزی پڑھنے پڑھانے کا، خدا را وزن تو کرنا، وزن کر کہ تو غیر کا لکھا مکالمہ صحیح پڑھنا جانتا ہے اور ایک رکوع قرآن پاک کا سیدھا نہیں پڑھنا آتا، اور یہاں تو بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ یہاں تو ایسے ایسے پاگل میدان میں آ گئے۔ ایک پیر صاحب کی میں دعا سن رہا تھا، کل ایک محفل میں تھا، بیچارے کو ربنا آتینا فی الدنیا سیدھی پڑھنی نہیں آتی، اور اس کا مرید دعویٰ کر رہا تھا کہ جناب اوہ آپ کو کیا بتائیں حضرت کہاں پہنچے ہوئے۔ میں نے کہا وہ تو میں نے دعا سونی لی ہے، کہاں پہنچا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس سے اگلا سٹیشن اس کا کون سا ہے۔ باں جلمو جو کرے فقیری اور کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو حشر اتنا برا ہو گیا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھا سکتا 2 رکعتاں پیر، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ دعا نہیں مانگ سکتا، تقریر کرنے کے لیے علیحدہ مولانا رکھیں، کہتے ہیں ہمارے حضرت خطاب نہیں کرتے۔ میں کہا انہوں عمدہ نہیں تا نہیں کرتا، انہوں آپ پڑھے کدھرے؟ ہاں آتا ہوتا تو پھر وہ معافی نہ دیتا، اس کو آتا نہیں بیچارے کو، اسے کہو کچھ یاد کرے، خدا را بس کرے۔ جہالت والی قومیں بھی کبھی آگے نکلتی ہیں، تو جہاں دین سکھانے والوں کا یہ اشر ہو جائے وہاں آگے بات کیا بنے گی؟ خدا را سمجھے 5% لوگوں کو قرآن مجید صحیح پڑھنا آتا ہے۔ آؤ سنگیوں بات بتاؤں، کیا انداز ہے میرے رسول پاک کا، اور کیا محبت ہے حضور کی قرآن پاک سے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، ایک صحابی حضور کے سامنے بیٹھے، اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلام، یہ ابھی اسرائیل آئے تھے، ابھی مجھے بتا گئے کہ بس تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے تو جانے والا ہے۔ وہ صحابی ذرا پریشان نہیں ہوئے، نہ بچوں کی بات نہ گھر کی بات، ہم کیوں پریشان ہو؟ ادھر بھی حضور کا جلوہ ہے، قبر میں بھی جائیں گے تو مصطفیٰ کا جلوہ ہے، کیا پریشانی کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے حضور حکم کریں، جو وقت رہ گیا اس میں میں کیا ایسا عمل کروں کہ وہ میں عمل کرتا جاؤں اور رب مجھے جنت عطا کر دے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہاں قرآن پاک کا صحیفہ پڑا ہے، صفحہ پڑا ہے، وہ اٹھا کے لا، میں تجھے سکھاتا ہوں، تو سیکھنا شروع کر۔ قرآن سیکھتا سکھاتا دنیا سے چلا جا، رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے۔